آپ نے کہا کہ شہباز صاحب گرفتار ہونے والے تھے، انٹرونشن ہوئی اور وہ گرفتار نہیں ہوئے، گو کہ وزیر اعظم ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اب دوبارہ آپ ہی سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ گرفتاری کی حد تک ہے یہ چیز کہ ٹھیک ہے ان کو گرفتار نہ کریں ان کی، حالانکہ شیخ رشید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیب کیسز 2 سال میں نمٹ جائیں گے، یہ بھی بات شیخ رشید صاحب نے کہی ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے بھٹی صاحب، کوئی ڈیل ہے یا صرف ڈھیل ہے کہ آپ ہمارے خلاف بات نہ کریں یا کچھ چیزوں کو کسی تناظر میں رکھا جائے، آپ کے کیسز کے اوپر ہم آپ کو تھوڑی سی ریلیف دے دیں گے؟ دیکھیں کاشی صاحب، ڈھیل اور ڈھیل لینے اور دینے والے کبھی اس کی رسیدیں نہیں دیتے۔ میں نے تو اپنی پوری صحافتی کیریئر میں کسی کا نہیں دیکھا، ٹھیک، ناٹ اے سنگل ٹائم۔ آج 31 اگست 2021 تک جب افغانستان سے امریکہ فوج کا انخلاء ہو چکا ہے، مسلم لیگ کو، نون کو جو بھی مل رہی ہے میٹھی گولی مل رہی ہے۔ اکتوبر کے بعد اہم ترین فیصلے ہوں گے۔ اب ایک اور سوال ادھر میٹھی گولی پر، کیونکہ یہ میٹھی گولی کیا شہباز صاحب کو اس لیے بھی سوٹ کرتی ہے کہ ان کے کیسز بڑے سیدھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار کم از کم چلو میٹھی گولی صحیح لیکن میرے کیسز رک جائیں، آگے نہ چلیں، کیسز نہ چلیں، گرفتاریاں نہ ہو، سزائیں نہ ہو، یا دے ریلائز کی یہ فی الحال میٹھی گولی ہے، اکتوبر کے بعد ہو سکتا ہے گولی ود جائے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، پاکستان میں کیسز کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی، ادب احترام کے دائرے میں رہ کر کیسز کی بنیاد پر سزائیں نہیں ہوتی، یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو کیس کی بنیاد پر سزا ہوئی تھی؟ وہ ایک الگ چھوڑ دیں۔ کیا پنڈی رنگ روڈ کے کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر کو پکڑ لیا گیا، باقی کو چھوڑ دیا گیا، وہ کیسز کی بنیاد پہ ہوا تھا؟ شوگر سکینڈل، گندم سکینڈل، معلم جپا، سب کیسز کی بنیاد پر کیس چلے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا لو۔ کیونکہ میں ایک بتا دوں، آپ کے دوست کاشف عباسی جو میرا پسندیدہ اینکر ہے، کبھی کل صبح انہیں آپ کنگا کرے نا، آئینہ دیکھے تو ان سے پوچھئے گا، ان کے دوست کے گھر ایک میٹنگ ہوئی کہ یار یہ مریم کے بیانیے کے ساتھ ہم 2 سال سے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہوا کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں ہوا کیا، جنوبی پنجاب کس طرح دیا گیا، یہ ڈسکشن ہوئی۔ ڈسکشن میں خالی زبانی نہیں کہہ رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کیا تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہوا نہیں چلے گی، لیکن عثمانی ہوا ہے، یہ کس وقت بھی چل سکتی ہے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عثمانی ہوا بہت زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی تو جیت گئے چیئرمین سینٹ، ایگریمنٹ تھا۔ پھر کس نے کان میں کہا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا؟ پھر کون سے سیف ہاؤس میں کون سے ایم این اے گئے، کون سی نمبر پلیٹ والی بغیر ڈالے والی گاڑیاں استعمال ہوئی؟ تو لہذا حالات کا تقاضا، وقت کی مجبوری، وقفہ بڑا ضروری۔ 2 سال عمران خان کو برداشت کرو، آگے آ کے الیکشن کا ترلا منت کریں گے جناب، اسے ہمیں بھی وہ شفاف الیکشن کا موقع دیا جائے۔ اور الیکشن سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا، اکثر فون آ جاتے ہیں، کبھی نمبر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ صرف گارنٹیاں لی جائیں گی۔ میرا بھائی بھٹی صاحب مسکرا رہے ہیں، کہتا ہے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ ویسے میرے سے زیادہ ویل انفارم یہ ہے، میں تو مدامی معصوم ہوں۔ تو پائن میں نے بھی معصوم قرار دے دیو، خالی وسیم مدامی نے اپنے آپ نے معصوم قرار دے رہے ہو۔ بھٹی صاحب، یہ ظاہر ہے ایک پوزیشن نون لیگ کو تو چینج کرنی لگ ایسے رائے بادی نظر میں ابھی تک کہ تھوڑی سی پوزیشن تو بدل رہی ہے، مریم نواز کا پیچھے ہٹ جانا، شہباز صاحب کا کہنا جی مفاہمت بھی نہیں، مزاحمت بھی نہیں، لیکن ساتھ ہی اسلام آباد آنے کا، یہ اسلام آباد جو آ رہے ہیں کیا گیم ہے؟ نہیں، اسلام آباد مجھے نہیں لگتا جلسہ ہو سکتا ہے کوئی خود کہا انہوں نے نا۔ نہیں، وہ تو ایک بیان ہے نا، بیان ہے۔ ایک طرف وہ بیان بھی دیا ہے کہ اسلام آباد آئیں گے، دیکھیں اب اگر نہیں آئیں گے تو اب صبح کی ہوگی، اب بستی ہوگی اگر اب اسلام آباد تشریف نہیں لاتے، کیونکہ 10 دفعہ تو اناؤنس کر چکے لانگ مارچ لا رہے ہیں، یہ کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بستی نہیں ہوگی؟ نہیں سر، مولانا صاحب جب لانگ مارچ کے لیے چلے تھے تو بلاول بھٹو صاحب نے سی آف کیا تھا، اور لاہور رکے تھے تو ہاؤس آف شریف میں سے کوئی آ کے ملا تھا؟ جب ادھر آئے تھے تو تقریریں کر کے سارے چلے گئے تھے۔ مولانا صاحب کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے نا کہ بھئی محنت میں نے کی، سارا کچھ ہم نے کیا اور فائدے کوئی اور اٹھا کے لے گئے۔ تو اب مولانا صاحب نے ایک طرف کہا ہے کہ انہوں نے خنجر مارا ہے، پہلے دونوں طرف کہتے تھے کہ دونوں نے مجھے پیچھے سے خنجر مارا ہے،
تو یہ کوئی اب یہ ایونٹ نہیں ہونے لگا کہ مجھے نہیں لگتا, میں ہو سکتا غلط ہو جائے. پہلا سوال, لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد یا نہیں؟ نہیں کوئی آپ کے خیال نہ. میں ذرا اس کے اوپر ہاں یا نہ میں جواب. وسیم, آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد؟ I will be a bit surprised اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسا ہو تو مجھے حیرت ہوگی. بٹی صاحب, آپ کو لگتا ہے ایک جملے میں جواب دے دیں کہ کیا اسلام آباد لانگ مارچ آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں. سو آپ تینوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ نہیں آئے گا؟ ہاں, جلسہ ہو سکتا ہے, بڑا دھانسو جلسہ ہو سکتا ہے, اور کوئی ریلی لے کر آئیں, جلسہ کریں اور اس کو ختم کریں, اور ختم کر دیں. لیکن اگر یہ الیکشن کیمپین کا بھی حصہ ہو. اچھا ایک اور بات ہے, ایک اور بات ہے, اسلام آباد آنا, اسلام آباد پاکستان کا صوبائی الحکومت ہے. ارشاد بھٹی کو مل سکتے ہیں, انہیں کہہ سکتے ہیں یار آپ کے دوست بڑے آج میرے دیکھیں مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور آپ اندازہ کریں کہ جو عارف حمید بھٹی صاحب نے تیسری مرتبہ میرا نام لیا, کوئی ظالموں دیکھنے والوں مجھے بھی امپورٹنس دو. تو وہ اچھا دوسری اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد یہ ممکن ہے کہ ریلی کی صورت میں آئے, جلسہ کریں اور برخاست ہو جائیں, لیکن ایسا کام عموماً کیا جاتا ہے. بھٹی صاحب دیکھیں, میں کیونکہ سیاست ہے نا, سیاست کو آپ کو ڈسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے. اگر الیکشن قریب ہوتا ہے, 6-8 مہینے میں الیکشن ہوتا, تو یہ الیکشن موومنٹ کے طور پر کہ الیکشن کی کیمپین شروع ہو گئی ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ کیمپین شروع ہو. 2 سال رہتے ہیں الیکشنز میں. اس کا مطلب یہ سیاست, یہ کام سارا الیکشن کے لیے تو نہیں ہو رہا, اور وہ بھی کوئی بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے, سیاستدان بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم ابھی لے کر, جیسے انہوں نے پی ڈی ایم اٹھائی تھی اور سڈنلی بیٹھ گئی, ابھی بھی اگر یہ 2-4 مہینے لگا کے موومنٹ کو بناتے ہیں, پھر یہ 2 سال نہیں سسٹین ہوتی. تو یہ کیا کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد؟ ایک وجہ ہے کہ ریلیونٹ رہنا, جلسے پریس کانفرنسوں سے ریلیونٹ ہے. نہیں, دوسری وجہ ہے کہ ایک طرف وہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ایک طرف نو مفاہمت, نو مزاحمت, الیکشن ہمیں فیئر پلے ملنا چاہیے, اور فیئر پلے ملنا چاہیے, ہر ایک کو گراؤنڈ ملنی چاہیے برابر. تیسری جو ایک وجہ ہے, آپ نے شروع میں بلاول کا وہ آپ مس کر گئے. بلاول کیوں اتنے تلخ ہوئے ہیں؟ پٹواری تک کہہ دیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے پٹواری تک کہا ہے, حالانکہ دوسری طرف کوئی نہیں. بلاول بھٹو صاحب وہ تھے, شہباز شریف وہ کھڑے تھے, انقلاب آپ لیڈ کریں, انقلاب آپ لیڈ کریں. لکھنؤ والی تہذیب پہ وہ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں آپ آ گئے ہیں جیل سے, آپ لیڈ نہیں, اس نے کہا آپ جوان ہیں, آپ لیڈ کریں. تو وہ اب آ گئے ہیں پٹواری پہ, جو کہ میرے خیال سے نہیں کہنا چاہیے تھا. پٹواری اور یہ اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا جگاڑ لگ گیا ہے, کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. وہ اگلے اور ایک تھیوری مارکیٹ اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بار بار اگلی حکومت ہماری بنے گی. اور ایک تھیوری اسلام آباد میں بہت پہلے بھی میں نے کہا کرتے تھے کہ بلاول یہ ویسے انٹرسٹنگ ہے. میں باقی دونوں اس کے لیے تیار رہیے گا کہ کیا اگر ان کا جیک لگ بھی گیا پیپلز پارٹی کا, تو کیا پی پی پنجاب میں جیت سکتی ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیں. دو وجہ, ایک ہے پرویز الہی اور وہ کاف لیگ, دوسرا ہے جہانگیر ترین صاحب, تیسرا ہے آزاد امیدوار, چوتھا مخصوص بیلٹ میں جو تھیوری چل رہی ہے. اور وہاں سے لے کر کے پی میں لے کر بلوچستان میں زرداری صاحب کوشش کریں گے, سندھ سے لے کر, اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں. بھٹی صاحب نے ہنسنا شروع کرتا اور نہیں, شکر الحمدللہ کہ آپ بھٹی صاحب بھی ہنسے ہیں. میں نہیں, لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوں, جو انہوں نے 3 مرتبہ کہا ہے. چند پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تسی کیوں انہوں غلط ثابت کرنے دے چکر لگے. پہلی بات یہ, ایک بریک کے بعد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.